شجاعت بھری علی کی اداؤں کا نام ہے۔ چونکہ یہ جو مہینہ ہے یہ بی بی کے نام سے منسوب ہے، جناب عالیہ محدثہ مفسرہ معظمہ معینہ محافظہ امامت، عالیہ بی بی کے نام سے، ایسی بات ہے نا۔ ایک درود اور تلاوت فرما دیں، توجہ ساری میری طرف ہو جائے گی۔ تو ان کے حصے کے بھائی کے میں چاہتا ہوں کہ 4 مصرے آپ تک پہنچائے جی۔ شجاعت بھری علی کی اداؤں کا نام ہے، شجاعت بھری علی کی اداؤں کا نام ہے، دل بند مصطفیٰ سے وفاؤں کا نام ہے، دل بند مصطفیٰ سے وفاؤں کا نام ہے، آتی ہے کربلا سے ہر وقت یہ صدا، عباس فاطمہ کی دعاؤں کا نام ہے۔ اسی سردار کے 4 مصرے اور سن لو، اور آپ کی محبت ہوئی تو خطبے کا تھوڑا سا ترجمہ۔ ویسے اساتذہ گزر چکے ہیں اور ایک بزرگ ترین ہستی تشریف فرما ہے، جناب اقبال ناصر صاحب سینئر مولا کے ذاکر ہیں۔ میں اپنے وقت میں انشاءاللہ تمام کروں گا اور ان کو موقع دوں گا کہ وہ آپ کو ہر حوالے سے محظوظ فرمائیں۔ یہ جو جناب عباس ہے نا جی، یہ ایسے جری و بہادر کا نام ہے کہ شجاعت جس پہ ناز کرتی ہے اسے علی کہتے ہیں، علی جس پہ ناز کرتے ہیں اسے عباس کہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں عقیدت کی لگتی ہیں چھانے گھٹائیں، گھٹا کہتے ہیں بادل کو، برسنے والے بادل کو، رحمت دینے والے بادل کو۔ عقیدت کی لگتی ہیں چھانے گھٹائیں، بقیہ سے ملتی ہیں مجھ کو دعائیں، عقیدت کی لگتی ہیں چھانے گھٹائیں، بقیہ سے ملتی ہیں مجھ کو دعائیں، قلم کرنے لگتا ہے کاغذ پہ سجدے، جو لکھتا ہوں غازی کی باسط وفائیں۔ پرچم عباس سامنے ہے، میں ایک سلامی پیش کرنا چاہتا ہوں، ہے توجہ کہ سلامی عرض کروں؟ اے پرچم عباس سلامی ہو سلامی، اے پرچم عباس سلامی ہو سلامی۔ آپ شاعر ہیں، آپ قافیے کی قدر کیجئے گا۔ اے پرچم عباس سلامی ہو سلامی، اے پیاس کے احساس سلامی ہو سلامی۔ اے پرچم عباس سلامی ہو سلامی، اے پیاس کے احساس سلامی ہو سلامی، تو ہم کو رہے راز سلامی ہو سلامی۔ مولا آپ کو سلام، مولا آپ کو سلام۔ آپ اتنا بھی میرے لیے کافی ہیں، آپ اتنا بول رہے ہیں میرے لیے کافی۔ کیا عرض کر رہا ہوں؟ اے پرچم عباس سلامی ہو سلامی، جو سلام کرتا ہے اسے بولنا چاہیے۔ یہ جو ہے نا پرچم عباس، یہ شیعہ غیرت کا مونوگرام ہے، اور قسم ہے خدا کی میں 1000 کتب سے ثابت کر سکتا ہوں، یہی علم عباس ہوگا جو قیامت کے دن امیر المومنین کے ہاتھ میں ہوگا۔ حیدری! اے پرچم عباس سلامی ہو سلامی، اے پیاس کے احساس سلامی ہو سلامی، تو ہم کو رہے راس سلامی ہو سلامی، شیعوں کی تمہیں خاص سلامی ہو سلامی، بھلا کون تجھے پیش سلامی نہ کرے گا، نہ کرے گا تو فقط ایک حرامی نہ کرے گا۔ بہت شکریہ، بہت مہربانی، بہت مہربانی، بہت مہربانی۔ مقرر پڑھ دیں، مقرر پڑھ دیں جی۔ اے پرچم بولنا اسی طرح ہے، پھر میں مقرر پڑھ رہا ہوں تو آپ نے بھی میرے ساتھ ساتھ رہنا ہے۔ اچھا خطیب، یہ جو سوزی ذاکر ہیں ان کے ساتھ پھر بھی یہ مہربانی ہے کہ سوزی ہوتے ہیں نا، وہ ایک تسلی رہتی ہے۔ جو خطیب ہے بیچارہ وہ مجمع چوپ ہو جائے تو پریشان ہو جاتا ہے کہ شاید میں مزاج کے موافق بات نہیں کر رہا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اے پرچم عباس سلامی ہو سلامی، اے پیاس کے احساس سلامی ہو سلامی، تو ہم کو رہے راز سلامی ہو سلامی، شیعوں کی تجھے خاص سلامی ہو سلامی، بھلا کون تجھے پیش سلامی نہ کرے گا، نہ کرے گا تو فقط ایک حرامی نہ کرے گا۔ آپ کی توجہ کو دیکھ کے 4 مشکل فکر کہنے پہ میرا جی آ گیا ہے، لیکن بولیے گا ضرور تاکہ مجھے تسلی رہے۔
جناب عباس کی جو مزار پاک ہے آپ جا رہے ہیں، آپ دیکھ کے آئیے گا، مجھے بتائیے گا. پھر ہم نہیں گئے، خدا کرے ہمیں بھی مولا لے جائے. وہاں ایک سرداب ہے، میرا خیال گیا ہے اس سرداب میں مولا کی قبر کا نا طواف کرتا ہے پانی. میرا خیال گیا ہے بھائی جان وہاں پہ. میں نے اس خیال میں اس پانی سے پوچھا کہ بھائی تم طواف کیوں کر رہے ہو؟ تم ہو تو فرات کے پانی، ادھر جناب عباس کے قدموں میں کیا لینے آئے ہو؟ سننا اس نے کیا جواب دیا ہے، سنیے میرے خیال نے سرداب سے آواز، سنیے میرے خیال نے بھائی جان سرداب سے آواز کہ مزار با وفا کا کرتے ہوئے طواف، کہتا تھا چھو کے پاؤں کو پانی فرات کا، پابند ہوں میں آپ کا مولا خطا معاف. یہ جیسے سن رہے ہیں تو پھر میرا شعر کہنے کو موڈ بھی بن رہا ہے. ابن حیدر کی نوازش ہے کہ دین کا سفینہ. آپ سوشل میڈیا پہ جائیں، وہاں توصیف الرحمان نام کا ایک کتا ہے، وہ بار بار بھونکتا ہے. یہ جو نوجوان حضرات تشریف فرمائے یہ ضرور غور کریں اس بات پہ. وہ بار بار بھونکتا ہے کہ فلاں آدمی نے نماز دی، فلاں نے روزہ دیا، فلاں نے یہ اسلام پہ قربانی دی. میں کہتا ہوں بنتا تو ہے تو دلال صحابہ، سناتا ہے جھوٹے کمال صحابہ. اور بنتا تو ہے تو دلال صحابہ، سناتا ہے جھوٹے کمال صحابہ. ذبح ہو رہی تھی جب آل پیغمبر، کہاں مر گئی تیری آل صحابہ. یہ بینر بنوا کے لکھوا دیجئے خدا کی قسم. تو ادھر ہی بیٹھ کے بکواس کرتا ہے، ہمارے سامنے آ کے مناظرہ تو کر کے دیکھ، پھر ہم آپ کو بتائیں کہ ابو سفیان کی وجہ سے دین کا نقصان کیا ہوا، عمران کی وجہ سے دین کو فائدہ کیا ہوا. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ رٹ لگا رکھی ہے تم نے، ثواب بھی ہے، رٹ بھی لگاتا رہے. یہ تو دیکھ لا الہ تم کو دیا کس نے ہے. مولا سلامت رکھے. میں کہتا ہوں ابن حیدر کی نوازش ہے کہ دین کا سفینہ سلامت ہے، طوفانوں سے کنارے پہ کھڑا ہے. وہ ابن حیدر کی نوازش ہے جو دین کا سفینہ سلامت ہے، طوفانوں سے کنارے پہ کھڑا ہے اور لہراتا ہے فضاؤں میں جو توحید کا پرچم عباس کے ہاتھوں کے سہارے پہ کھڑا ہے. عباس کے ہاتھوں کے بھائی جان سہارے پہ کھڑا ہے. ہائے کیا میرے بادشاہ حسین نے دین پہ احسان کیا ہے، تیروں کا برچھیوں کا مسلح بنا دیا. آپ شاعر ہیں، اس قافیے پہ ضرور غور کیجئے گا. خون جگر صرف کر کے لایا ہوں خدا کی قسم ہے. تیروں کا برچھیوں کا مسلح بنا دیا، مقدر خدا کے دین کا واللہ بنا دیا. تیروں کا برچھیوں کا مسلح بنا دیا، مقدر خدا کے دین کا واللہ بنا دیا. صدقے تیرے ہنر کے اے فاطمہ کے لال، دشت بلا کو عرش مولا بنا دیا. مولا آپ کو سلامت رکھے. بہت نواز، بہت مہربانی، بہت شکریہ. اچھا یہ جو کربلا کا واقعہ ہے نا بھائی جان، یہ ایسے تو نہیں کہ حادثاتاً پیش آ گیا ہو، یہ طے شدہ واقعہ ہے. بالکل ٹھیک آپ نے نہیں کہا ہے، یہ طے شدہ واقعہ ہے. یہ جو روز عزل ہے نا وہاں طے ہو گیا تھا کہ کربلا کا واقعہ پیش آئے گا اور اسے آنا تھا. حر کو علیہ السلام بننا تھا، یزید کو اعلان بننا تھا. ٹھیک ہو گیا. اچھا وہاں پہ ایک فہرست پیش ہوئی ہے، میں لطیف جملہ آپ کے ذہنوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں. فہرست پیش کی گئی، مولا آپ کو سلامت فرمائے. بریر لڑے گا، زہیر لڑے گا، سعید لڑے گا، مظاہر لڑے، توجہ ہے، اکبر لڑے گا، قاسم لڑے گا. میں نے یہ جملہ پہلے سنا تھا، بعد میں پڑھا تھا. میں منبر پہ جھوٹ نہیں بولتا، یہ جھوٹ بولنے کی جگہ نہیں ہے، یہ تو حاصل کرنے کی جگہ ہے. حاصل سچ بول کے کیا جاتا ہے، جھوٹ بولنے سے ضائع ہوتا ہے، سچ بولنے سے حاصل ہوتا ہے. پہلے سنا تھا قبلہ، بعد میں پڑھا تھا میں نے یہ جملہ.
میں نے تحقیق کی، بعد میں پڑھا، بات حقیقت تھی، فہرست پیش ہوئی، جب پڑھتے پڑھتے نام آیا نا، مولا امام حسین بتا رہے تھے، جناب کبریا سن رہے تھے. شبیر پردے کے اس طرف، مالک پردے کے پتہ نہیں کس طرف. کیونکہ جو پردے کے ایک طرف ہو اور دوسری طرف نہ ہو وہ اللہ نہیں ہوتا. مولا نے فرمایا اکبر لڑیں گے، قاسم لڑیں گے، میں لڑوں گا. جب جناب عباس کی باری آئی نا کہ غازی لڑے گا، خدا کی قسم، رب کائنات کی قسم، پردہ انوار میں خاموشی چھا گئی، خاموشی ہو گئی، سکوت ہو گیا، سکون برپا ہو گیا. چند ساعتوں کے بعد امام حسین نے پوچھا مالک یہ سکوت کیسا، یہ سکون کیسا، یہ خاموشی کیسی؟ مالک کی آواز ہے شبیر یہ عباس بھی لڑے گا، غازی بھی لڑے گا. مالک ضرور لڑے گا. حسین جو تمہارا اور میرا معاہدہ ہے وہ تو پورا نہیں ہو سکتا. کیوں مالک؟ حسین تیرے بابا علی کے سامنے کائنات آ جائے سفید ریش بزرگ، وہ اکیلے مار دیں گے، کیونکہ اللہ فرما رہا ہے ان کی کلائی میں میں اللہ رہتا ہوں. تو غازی کی طاقت کا اندازہ خود کرنا، غازی کی کلائی میں علی اور میں اللہ دونوں اکٹھے رہتے ہیں. مولا آپ کو سلام. دگنی طاقت ہے. کیا بات ہے سفید ریش میں، دگنی طاقت ہے. اچھا 9 محرم کو جب 9 لاکھ شامی اکٹھے ہو گئے، اگر ہو اجازت تو میں خطبے کے 2 شعر پڑھ لوں. مصیبت کا جملہ میں بالکل مختصر پڑھ دوں گا، میں آپ کے اذہان پہ بوجھ نہیں بننا چاہتا. خدا کی قسم میرے حصے کی نوکری تو ہو گئی. 9 لاکھ شامی اکٹھے ہو گئے. ان میں سے ایک بکواس کر کے کہتا ہے یار ہم اکٹھے ہو نہیں گئے. آپ کی توجہ بالکل میری طرف ہے، ہم اتن گوش ہو کے بات کو سماعت کر رہے ہیں اور ایسے ہی سنتے آئیے گا. انہوں نے کہا بالکل ہو گئے. انہوں نے کہا پھر رکھو گھوڑوں پہ زینے اور حملہ کرتے ہیں کائنات کے سردار پہ. پتہ نہیں کیسے مسلمان تھے، اسلام پہ حملہ کرنا چاہ رہے تھے، کیسے نمازی تھے، نماز کو قتل کرنا چاہ رہے تھے. یہاں میں ایک 4 مصرے کہتا رہتا ہوں. سجدہ نواز سر تھا نیزے کی نوک پر، سجدہ نواز سر تھا نیزے کی نوک پر، تھی ریت پر تڑپتی لہو لہو نماز، اور کرب و بلا میں کاٹ کر گردن نماز کی، کس منہ سے پڑھ رہا ہے مسجد میں تو نماز. 9 لاکھ اکٹھے ہو گئے. انہوں نے یہ ارادہ کیا، کائنات کے ارادے کو سمجھنے والے نے خیمے میں بیٹھ کر ان کے ارادے کو سمجھا. عباس کو بلا کے میرا بادشاہ امام حسین علیہ السلام فرماتے غازی جی پاک نوازی ذرا میرے قریب آؤ نا. عباس قریب آنے لگا. یہ جو مولا نے بلایا ہے نا اسی میں سارا لطف ہے. خدا کے لیے جیسے پہلے شاعری کو سن رہے ہو، میں خوف زدہ تھا، میں نے کہا شاید یہاں شاعری بندے نہیں سنیں گے، لیکن آپ زرخیز ذہن رکھتے ہیں. ان شعروں پہ خدا کے لیے توجہ کرنا، میرا خون جگر لگا ہوا ہے. پاک امام حسین علیہ السلام جناب عباس کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں اے نبی کے وسیع کی مکمل شبی، ثانی لافتہ میرے نزدیک آ. فائلتاً فائلین کے وزن پہ ٹھیک ہے جی. اے نبی کے وسیع کی مکمل شبی، ثانی لافتہ میرے نزدیک آ. اے کریم النسب، اے نظیر ادب، اے ضمیر وفا میرے نزدیک آ. مولا سلامت فرمائے، مولا سلامت فرمائے. میں پریشان تو نہیں کر رہا. اے نبی کے وسیع کی مکمل شبی، ثانی لافتہ میرے نزدیک آ. اے کریم النسب، اے نظیر ادب، اے ضمیر وفا میرے قریب آ، میرے نزدیک آ. اے ہمارے کمر، اے ہوائج کے در، اے ہمارے کمر، اے ہوائج کے در، اے خدا کی عطا میرے نزدیک آ. آخری مصرے پہ غور فرمایا تو میری نوکری ہو جائے گی. اے نبی کے وسیع کی مکمل شبی، ثانی لافتہ میرے نزدیک آ. اے کریم النسب، اے نظیر ادب، اے ضمیر وفا میرے نزدیک آ. بھائی جان توجہ میری طرف. اے ہمارے کمر، اے ہوائج کے در، اے خدا کی عطا میرے نزدیک آ. میرے نور نظر، میرے زور کمر، میری ماں کی دعا میرے نزدیک آ. جناب عباس قریب آئے. امام حسین علیہ السلام فرماتے غازی میں چاہتا ہوں جنگ بھی نہ ہو اور جنگ بھی نہ ہو. یہ مشکل جملہ تھا، آپ کے سروں کے اوپر سے گزر گیا. مولا ہاتھ باندھ کے جناب عباس کہتے ہیں کیسے جنگ کو روکنا ہے؟
گفتار سے، کردار سے، نظر سے، اشارے سے، ارادے سے جناب امام حسین علیہ السلام نے جو حکم دیا ہے نا وہ سن لو، میری نوکری ہو جائے گی۔ اے وفا کے چمن خلق کے بانک پن پسر خیبر شکن جنگ کو روک دے۔ معیار سماعت نہ گراؤ خدا کی، نہیں تو میں چھوڑ دوں گا خدا کی قسم۔ اے وفا کے چمن خلق کے بانک پن پسر خیبر شکن جنگ کو روک دے، بھول کے حرب کو چھوڑ کے ضرب کو بن سفیر امن جنگ کو روک دے، چین لے جو سب سے تاب گفتار کی پڑھ کے ایسا متن جنگ کو روک دے، کل علی بن کے لڑنا تم اغیار سے، آج بن کے حسن جنگ کو روک دے۔ اور اب یہ جو 2 مصرے ہیں یہ آپ کے لیے، وہ ساری میرے مہربانوں کے لیے تھی، یہ آپ کے لیے ہیں۔ گفتگو یوں کرو ذہن انسان کے سب تزلزل میں طبقات آنے لگیں۔ مولا فرماتے گفتگو یوں کرو ذہن انسان کے سب تزلزل میں طبقات آنے لگیں، ایسا لہجہ ہو گفتار ہو حلم ہو، یاد بابا کے خطبات آنے لگیں۔ جناب عباس زین اشل پہ بیٹھ کے 9 لاکھ بالا بردار، 9 لاکھ شمشیر زن، 9 لاکھ تیر انداز، 9 لاکھ برچھیوں والوں کے سامنے ایک تنکا اٹھا کے نہیں گیا غازی۔ جب حد دید میں آیا ہے نا عباس، سعد گھبرا کے کہنے لگا یار یہ تو غازی آ گیا، یہ تو عباس آ گیا۔ عباس نے اتنا قریب گھوڑا روکا ہے، کتاب لکھتی ہے کہ اگر گھوڑا عباس کا کنوتیاں اس طرف کرتا نا تو ابن سعد کے گھوڑے کی کنوتیوں سے جا ٹکراتی، ایسے آنکھ میں آنکھ ڈال کے۔ یہ میں کتاب والے سے نہیں اتفاق کرتا کہ کسی نے عباس کی آنکھ میں آنکھ ڈالی ہو۔ کس کی جرت کہ اللہ کی آنکھ میں آنکھ ڈالے؟ کس کی جرت؟ ید اللہ عین اللہ کی تشبیہ ہے نا غازی۔ اگر یوسف کہہ سکتا ہے کہ میری آنکھیں اللہ کی آنکھیں ہیں تو یوسف تو نوکر ہے، غازی تو سردار ہے۔ حیداری وہاں میرے بادشاہ نے خطبہ پڑھا ہے، ایسے لگے گا جیسے جابر سلطان نمک حرام رعایا پہ غصہ کرتا ہے۔ غازی یوں زین پہ تن کے کہتا ہے شام سے آئے باطل زدہ جاہلو، شام سے آئے باطل زدہ جاہلو، دام لالچ میں تم سب گرفتار ہو، خود بھی ملعون رغبت بھی ملعون سے، اور ملعون ہی کے طرفدار ہو، نہ خدا یاد نہ ہی قبر کی خبر، نہ خدا یاد نہ ہی قبر کی خبر، اور خود کو کہلاتے بھی دیندار ہو، اور تمہاری تقدیر دنیا میں نفرین ہے، آخرت میں جہنم کے حقدار ہو، آخرت میں جہنم کے حقدار ہو۔ آخری شعر سن لو اور میرا سلام دیکھ لو آخری شعر پہ، لیکن توجہ پوری میری جانب ہونی چاہیے۔ تمہاری تقدیر دنیا میں نفرین ہے، آخرت میں جہنم کے حقدار ہو، جس کے باعث زمانے میں اسلام ہے، جس کے باعث زمانے میں اسلام ہے، جس محمد کے کلمے کو پڑھتے ہو تم، کس قدر تم میں غیرت کا فقدان ہے، اس محمد کے بیٹے سے لڑتے ہو تم۔ عباس کا گھوڑے سے اترنا تھا کہ بے حیاؤں کے حوصلے بڑھ گئے، بے غیرتوں کے دل بڑے ہو گئے۔ اتنا لوٹا ہے آل محمد کو غازی کے بعد مسلمانوں نے کہ ایک بندہ مدینے کی گلی سے گزرا، اس نے اپنے شانے پہ تری محسوس کی، بھائی جان تری محسوس کر کے اس نے ہاتھ لگایا، ایسے دیکھ کے کہتا اوہ یہ تو خون ہے۔ مدینہ کے لوگ کیسے ہیں؟ چھتوں پہ جانور ذبح کرتے ہیں، ہم آئے ہیں محمد کی شہر نماز پڑھنے، اب میرے کپڑے خراب ہو گئے ہیں، میں نماز کیسے ادا کروں گا؟ ساتھ سے گزرتا ہوا بندہ اس کا شانہ ہلا کے کہتا اللہ مان کر، جانور کی رگوں کا خون نہیں، حسین کے غریب بیٹے کی آنکھوں کا لہو ہے۔ مولا آپ کی ہائے کو قبول فرمائے، امام حسین جوانوں کی ہائے کو قبول فرمائے، زہرا کی بیٹیاں آپ کی ہائے قبول فرمائے۔ زین العابدین کی بھائی جان آنکھوں کا لہو ہے، حسین کا بیٹا چھت پہ خون رو رہا ہے۔ یہ دوڑ کے حاضر ہوا، قدموں پہ ہاتھ لگا کے کہتا ہے مولا آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ رو کے زین العابدین کہتا ہے ہمیں امت نے کوئی تھوڑا لوٹا ہے، مولا کوئی ایک دکھ تو بتائیں،
ایک سے ایک بڑا دکھ ہے، زین العابدین کہتے ہیں۔ جب دروازہ زنداں بند ہوا نا، زین العابدین کہتے ہیں کبھی نہ اندھیرے میں جانے والی میری معصومہ بہن ڈر گئی، رو کے کہتی تھی بھائی انہیں کہو جتنا ظلم چاہے کر لیں، دروازہ زندان کھول دیں، میں اندھیرے میں سو نہیں پا رہی۔ اس بندے نے قدموں پہ ہاتھ رکھا، روایت سنانے کو میرا جی آ گیا آپ کے رونے کو دیکھ کر۔ قدموں میں ہاتھ رکھ کے کہتا مولا میں نے سنا ہے آپ کی پھوپھی پشت کے بل آرام نہیں کر سکتی، پشت کے بل آرام نہیں کر سکتی۔ اچھا پھر آپ کی پھوپھی نے ایک نوحہ بھی پڑھا ہے، مدینہ تو جدنا لا تقبلینا، اے نانا کی شہر مجھے قبول نہیں کرنا، میں اتنی راتیں جاگ چکی ہوں کہ اب مجھے نیند نہیں آتی، نانا کی شہر مجھے قبول نہیں کرنا، میں پانی نہ رونے والے لے گئی تھی، خون رونے والے لے آئی ہوں، نانا کی شہر مجھے قبول نہیں کرنا، میں بچے لے گئی تھی، بوڑھے لے آئی ہوں۔ مولا یہ بتائیں، جو بی بی نے کہا ہے میں اتنی راتیں جاگ چکی ہوں، اس کا کیا مطلب ہے؟ رونے والے لوگوں روتے روتے غش کر گئے زین العابدین۔ افاقہ ہوا تو فرمانے لگے بندہ خدا جب 11 محرم کو قافلہ ہمارا چلا نا، پھوپھیاں میری اسیر تھیں، میں قیدی تھا، ظالم طبل بجا رہے تھے، نگارے بجا رہے تھے، شمر نے ایک آدمی حارث بن نوفل نامی لعین کا ہاتھ پکڑا، کہتا ہے تو کہاں جا رہا ہے؟ اس نے کہا میں انعام لینے جا رہا ہوں، میں جلدی کر رہا ہوں آپ کے لیے۔ اس نے کہا میں انعام لینے جا رہا ہوں۔ یہ کمینہ بکواس کر کے کہتا تم نے کسی بچے کو تیر مارا ہے؟ اس نے کہا نہیں مارا۔ اس نے کہا تم نے کسی بی بی کے سر سے ردا لوٹی ہے؟ اس نے کہا نہیں لوٹی۔ اس نے کہا تو نے کسی جوان کو برچھی ماری ہے؟ اس نے کہا نہیں ماری۔ اس نے کہا تم نے کسی زخمی کے زخموں پہ ریت پھینکی ہے؟ اس نے کہا نہیں پھینکی۔ اس نے کہا پھر انعام کیا لے گا؟ اس نے کہا تو مجھے اب ظلم بتا۔ یہ کمینہ اسے خیمے میں لے گیا، خیمے میں لکڑی کا صندوق تھا، اس نے صندوق کھولا، صندوق میں سے تازیانہ نکالا، تازیانہ نکال کے اس کے ہاتھ پہ رکھ کے کہتا ہے اے بندہ خدا اگر تو انعام چاہتا ہے تو پورے رستے علی کی بیٹیاں سوئیں نا۔ اس کی یہ بات کرنی تھی، یا معصومہ دوڑی رو کے کہتی ہے پھوپھی اماں خدا کے لیے سونا نا، تجھے اکبر کی جوانی کا واسطہ سونا نا۔ زین العابدین کہتا ہے پہلی رات میری پھوپھی نہیں سوئی، دوسری رات میری پھوپھی نہیں سوئی، چوتھی رات میری پھوپھی نہیں سوئی، میں تحقیق سے بات کر رہا ہوں، 10ویں رات میری پھوپھی نہیں سوئی۔ جب 15واں دن آیا، درخت کا سوکھا ہوا تنا تھا، میری پھوپھی نے سستانے کے لیے اس کے ساتھ ماتھا ٹیکا، ادھر میری پھوپھی کی آنکھیں بند ہوئیں، ادھر یہ تازیانہ لے کے دوڑا، ادھر سے یہ دوڑا، ادھر سے معصومہ دوڑی، یہ پانی پیے ہوئے تھا، معصومہ پیاسی تھی، یہ ظالم تھا وہ ڈری ہوئی تھی۔ مولا آپ کی ہائے کو قبول فرمائے۔ یہ جوان تھا وہ بچی تھی، یہ صحت مند تھا وہ بیمار تھی، معصومہ کے پہنچنے سے پہلے یہ کمینہ پہنچ گیا، اس کا تازیانے والا ہاتھ اوپر اٹھا، اس کا تازیانے والا ہاتھ نیچے آیا، آسمان میں زلزلہ آیا، زمین کانپنے لگی، میری پھوپھی کے سر سے خون کا فوارہ برآمد ہوا، رو کے کہتی ہے غازی تیری سنت ادا ہو گئی، بہن تیرے بعد زخمی ہو گئی۔